لیکن آج کے دن جو خاص جو ترتیب و جو طریقہ کار ایک ایسے عمل کا ہے کہ جسے خاندان قادریہ میں عمل دستگیری کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا عمل کہ جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے، جو مشکلات میں لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے۔ خاندان قادریہ کے مریدین جب کبھی راہ سے گرتے ہیں تو ان کے اٹھانے کے لیے جو بزرگان دین کا ہاتھ ہوتا ہے ان ہاتھ کو عمل دستگیری کہا جاتا ہے، اور ایسا ہی عمل کہ جس پر ہمارے بزرگوں نے بڑی ریاضتیں کی ہیں، اور جس عمل کے ذریعے انہوں نے ایک کڑی در کڑی اپنے مریدوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ان کو اس راہ پہ لگایا کہ جس راہ پہ چلنے کا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اولیاء کرام کے راستے کی پیروی کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش چاہے آپ کی ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو، چاہے ایک ہی لمحے کی کیوں نہ ہو، ایک ہی پل کی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو مقبول بارگاہ کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کے راستے کو ترک کر کے جب وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، جب وہ روحانیت کے راستے پہ چلتا ہے، اور جب روحانیت کے راستے میں چلنے والے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر وہ عافیت میں آ جاتا ہے، پھر وہ ہدایت پانے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ جن کو صالحین کہا جاتا ہے، کہ جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، کہ جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ راستہ، یہ کڑی، یہ منزل ابھی سے شروع نہیں ہوئی، یہ روحانی سفر ہمارا ابھی سے شروع نہیں ہوا، یہ روحانی سفر تو ہمارا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے رہنما اور ہمارے رہبر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تمام کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی صدیقین ہیں، ان سب کے سردار، ان سب کے پیشوا، ان سب کے رہنما، ان سب کے رہبر سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ جتنے بھی سلاسل چلتے ہیں اور جن سلاسل کے جن رستوں سے ہوتے ہوئے لوگ آتے ہیں، وہ سب کے سب اسی دریا کے اندر، اسی سمندر کے اندر اپنے دریا کو ضم کر دیتے ہیں۔ عمل دستگیری کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، اور کس طرح اس کو کرنا چاہیے، ہم تک ہمارے بزرگوں سے یہ عمل کس طرح پہنچا، کیسے پہنچا؟ یقیناً یہ عمل عام لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شوق رکھتے ہیں عملیات کے، جو شوق رکھتے ہیں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، جو شوق رکھتے ہیں اس سفر میں چلنے کے لیے۔ اور جب انسان اس سفر میں چلتا ہے تو پھر وہ مختلف زاویوں سے آزمایا جاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی در پر اور اس رستے پر کہ جس رستے پر چلتے تو سب ہیں، لیکن گاہے گاہے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جو تو چلتے سب ہیں، لیکن اگر وہ لوگ جو اس عمل دستگیری کو، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر چلتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو گاہے گاہے اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی تقدیر کے اندر ایک اسٹیپ منزل لکھ دی گئی ہے تو پھر وہ ایک اسٹیپ سے دو اسٹیپ سے تین اسٹیپ، یعنی کہ پھر وہ درجات کی بلندی آپ کی ہوتی رہتی ہے۔ پھر آپ ایک منزل سے دوسری منزل کا سفر کرتے ہیں، پھر دوسری منزل سے تیسری منزل تک کا سفر کرتے ہیں، اور یوں ہی سفر آپ کو چلتا رہتا ہے۔ اس عمل کو صرف ایک شعر کے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو شخص اس عمل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور یہ عمل کرتا ہے، اور جو آزمائشیں اس کو پر آتی ہیں وہ سب کے سب کیسے حل ہوتی ہے کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔
منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. یعنی کہ وہ منزل جو اس کے قدم سے کوسوں میل دور تھی، اور جب اس شخص نے اس عمل دستگیری کا دامن کو تھاما اور اس کو لے کے چلا تو یہی منزل سمٹ کر 2 قدموں پر مشتمل ہو کر رہ گئی، اور اس نے اپنی منزل کو پا لیا اور پھر اس منزل سے اپنا آگے تک کا سفر کیا. عمل دستگیری میں جب انسان اس سفر میں آتا ہے، ہر شخص کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ جب وہ روحانیت کے راستے پر آتا ہے، عملیات کے راستے پر آتا ہے، تو لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر آزمائشیں بہت آتی ہیں، اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، اس کے اوپر سختی آتی ہے، اس کے اوپر دنیا تنگ کر دی جاتی ہے. کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. کیونکہ دنیا ہمارے جسم پہ لگے ہوئے اس میل کے مانند ہے، اور رب کا ذکر اور یہ عمل جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے اگر میں دیتا ہوں تو بالکل صابن کے مانند ہے جو ہمارے جسم سے تمام میل کو اتار دیتی ہے. جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ عمل دستگیری ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ عمل دستگیری خاص قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب ہے. ایسا عمل جو قادریوں کی شان ہے، ایسا عمل جو خاندان قادری کے ایک ادنا سے مرید کو سلطان بنا دے. لیکن سب سے پہلے وہ اس آزمائش سے گزرتا ہے، اس تکالیف سے گزرتا ہے، اس مصاہب سے گزرتا ہے، اس مشکلات سے گزرتا ہے، اور اس مشکلات میں یہ عمل دستگیری اس کو گرنے نہیں دیتا، اس کے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے، اس کو اپنی باہوں میں لے لیتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا. کیونکہ یہ عمل دستگیری، اس عمل کے ذریعے ان بزرگان دین اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی سلاسل کے مریدین جب کسی اپنے آزمائش کی وجہ سے جب وہ اس آزمائش کی سختی کو نہیں سہ پاتے، جب وہ اپنے مرتبے سے گر رہے ہوتے ہیں، تب ان کے جو شیوخ ہوتے ہیں وہ پھر عمل دستگیری ان کو تعلیم کرتے ہیں. تب وہ عمل دستگیری جب ان کو تعلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے منزل کا سفر آگے کا طے کرتے ہیں. یعنی کہ عمل دستگیری ایسا عمل کہ جو گرتے ہوئے کو تھام لے، جو بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے. اچھا، یہ عمل میں عام لوگوں کے لیے لایا ہوں کیونکہ وہ عام لوگ کہ جو پریشان حال ہیں اپنی دنیاوی پریشانیوں کے لیے، کوئی جادو میں مبتلا ہے، کوئی آسیب میں مبتلا ہے، کوئی نظر بد کا شکار ہے، کوئی حاسدین کی حسد کا شکار ہے، کوئی دشمنوں کا شکار ہے، کوئی منافقوں کی منافقت کا شکار ہے، کوئی سازشوں کا شکار ہے. اگر دشمن کے وار آپ پر چل بھی جائیں، اور اگر آپ اس عمل دستگیری کو جانتے ہیں، اور اگر آپ صرف اس کو اپنی ورد میں رکھ لیں، اس کو صرف پڑھ لیں، تو اس کے شر کے نقصان سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر بہت سخت جادو ہوا، سفلی ہوا، مسان کا جادو ہوا، کالا جادو ہوا، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جادو کی انتہا کا عمل اس شخص پر ہوا، اور وہ شخص اس عمل کو پڑھے اور اس کا پانی دم کر کے پی لے، اس کا پانی اپنے جسم کے اوپر ایک مرتبہ ڈال دے، تو وہ جادو بالکل ایسے اتر جاتا ہے جیسے اس کے جسم کے اوپر کی غلاظت اور گندگی اتر جاتی ہے. پانی انسان کے جسم کو جس طرح پاک کرتا ہے، اسی طرح عمل دستگیری آپ کے باطن کو پاک کرتا ہے. جس طرح پانی آپ کے جسم کے سارے طریقے ہر گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جس طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو کرو، کہ جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور عمل دستگیری میں کیا جھڑتا ہے؟ آپ کے اندر کے
جو وبائیں بیماریاں ہیں اور جو شیطان قدم با قدم آپ کے ساتھ ہے کہ جس نے آپ کے وجود کے اندر آپ کے باطن کے اندر سازشی رچائی ہوئی ہوتی ہے, جو گراہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ آپ کے باطن کی تمام گراہوں کو کھول دیتا ہے یہ عمل دستگیری. کیونکہ یہ عمل خاص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب ہے. اور جو نظر بد کا شکار ہیں اور جن کو ترقی نہیں ملتی آگے کاموں کے معاملات میں, اگر کوئی جاب کرتا ہے اس کو آگے کی طرف رستہ نظر نہیں آتا, اس نے اپنی زندگی کسی کمپنی میں گزار دی ہوتی ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ فارغ نہ کر دیں. اگر کوئی شخص کوئی کوچنگ کیا ہوتا ہے, کسی نے اسکول کھولا ہوتا ہے, کسی نے اسلامک سینٹر کھولا ہوتا ہے, کسی نے کچھ کرا ہوتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے, وہ خالی اس عمل کو لکھ کر اپنے آفس میں لگا لے, اپنے گھر میں لگا لے کہ اگر نظر بد کی وجہ سے وہ پستی کا شکار ہے, وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے, یا جادو کے شر کی وجہ سے اس کا گھر تباہی کے دانے پر ہو, تو تمام کے تمام اثرات صرف اس عمل دستگیری لگانے سے ظاہر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اسماء خاص موجود ہیں جو بہت کم لوگوں نے سنے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایسے جو سالکین کے لیے اس میں اعظم ہیں, جو مقبول بارگاہ اولیاء کرام ہیں ان کے ورد میں ہے, کہ جو اپنی زیادہ حیات کے اندر کسی کو نہیں بتاتے, جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ تعلیم کر دیں یا آپ اس کو آگے بڑھا دیں. تو کیا اسماء مبارک ہوں گے وہ, اور اس میں کیا راز محفوظ اور کیا پوشیدہ ہوں گے اس میں. اس کو عمل دستگیری کا نام اسی ہی لیے دیا گیا ہے کہ یہ کاملین کی رہنمائی کرتی ہے, کہ یہ جو اکملین لوگ ہیں, جو اکمل کے مرتبے پر فائز ہیں, یہ ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے یہ عمل دستگیری. عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خواص کے لیے بھی بڑا لاجواب ہے یہ. لیکن جو عام لوگ جو بیمار ہیں, جو کسی نہ کسی بیماریوں میں مبتلا ہیں, جن کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا, جو لوگ جن کے اوپر پہاڑوں کے برابر قرضہ ہو چکا ہے, قرضوں کے بوجھ تلے وہ دب چکے ہیں, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, ذرا اس عمل کو یاد کر لیں. مختصر سا عمل ہے, دیکھیں کیسے نکلتے ہیں. اور نکالنے والی ذات تو اللہ ہی کے حکم سے ہے, لیکن اس میں جو آپ کی دستگیری کرتے ہیں نا, وہ دستگیر کرتے ہیں. کیونکہ جن کو رب نے حکم دیا ہے, کہ جن کو رب نے اذن دیا ہے, کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے یہ نوازا ہوا ہے کہ اے میرے محبوب, آپ کو رب کی طرف سے یہ قوت عطا کی گئی ہے, آپ اس کا استعمال جیسے چاہیں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ شرک ہے, اس میں شرک کا عنصر کہیں بھی نہیں ہے. شرک تو اس وقت ہونا کہ جب ہم اللہ کے ولیوں کو رب کا درجہ دے دیں تو تب شرک ہونا. اور الحمدللہ کوئی بھی سنی, کسی کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے محبت رکھتا ہے, اور جب اس محبوب بندوں کے وسیلے سے کچھ مانگا جائے, کچھ طلب کیا جائے, ان کو پکارا جائے, تو رب اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتا ہے.
عمل دستگیری کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے اسکرین پہ عمل دستگیری موجود ہے. والقطب الذی لا قطب لہ الا ہوا سید موعد شریف امام حمام سالک کامل باذل ذکی صفی وفی یا ابا محمد عبد القادر حسن والحسین الجلانی امددنی فی قضاء حاجات عند اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اب یہ عمل کیا ہے؟ هو القطب الذی لا قطب لہ الا ہوا، یعنی وہ ایسے قطب ہیں ان جیسا کوئی قطب نہیں ہے اور وہ سردار ہیں. اب یہاں سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 11واں نام آ رہے ہیں. سید جو سردار ہیں، موعد حق کی تائید کرنے والے ہیں. تیسرا شریف جو شرافت والے ہیں. اور یہ وہ اسماء مبارک آپ کے ہیں جو آپ کی ذات پہ کمالات کا درجہ رکھتے ہیں. اور یہ ایسے ہیں کہ جو کسی شخص نے اس ناموں سے آپ کو نہیں پکارا. یہ وہ اسماء مبارک ہیں جو آپ کے راز ہیں. امام جو اماموں کے امام ہیں، حمام جو بڑے ہیں، سالک جو نیک بخت ہیں، کامل جو کامل ہیں، باذل خرچ کرنے والے سخی ہیں، ذکی جو پاک ہیں، صفی جو چنے ہوئے ہیں، وفی جو صاحب وفا ہیں، جو اپنے مرید کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے. یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کا یہ قول ہے کہ میرا مرید قیامت تک اس سلسلے میں جو خاندان قادریہ میں مرید ہوں گے، میں اس کی زیر سرپرستی، میں اس کی کفالت کر، میں اس کو ہر ناگہانی آفتوں سے بچاؤں گا، میں اس کی دستگیری کروں گا، میں اس کو بے ایمان موت مرنے نہیں دوں گا. جو ایسے وفی ہیں، جو صاحب وفا ہیں، یا ابا محمد عبد القادر حسن الحسین الجیلانی. امددنی کہ میری مدد کریں، وقضاء حاجاتی عند اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے. اب دیکھیں یہ پورا عمل آ گیا، آخر میں کیا ہے؟ عند اللہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کریں. برحمتک یا ارحم الراحمین، جو اللہ، جو رب تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ ہماری جو حاجت جو پوری ہو رہی ہے وہ کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ عند اللہ ہے، یعنی اللہ کے حکم سے. اور ہم آگے جن کے ناموں کو پکار رہے ہیں، اب ہم جس کے محبوب کے نام کو پکارتے ہیں نا، اور جو جس کو محبت رکھتا ہے اور انتہا کی محبت رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرے محبوب کو پکارا، اس نے میرے محبوب کو عزت دی، اس نے میرے محبوب سے محبت کی، اس نے میرے محبوب کا ادب کیا، اس نے میرے محبوب کی پیروی کی. اے بندے جا، میں نے تجھے انہی کے وسیلے سے، تو نے جو چاہا میں نے تجھے عطا کیا. کیونکہ عند اللہ ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کو کہتے ہیں عمل دستگیری. کہ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 11 خاص نام ہیں، وہ خواص نام ہیں آپ کے، جو اولیاء کرام نے اپنے سینوں میں چھپا کے رکھے ہیں. کہ جب کبھی ان پر ایسی مشکلات پیش آتی ہیں، کہ جب کبھی وہ ایسی آزمائش سے گزرتے ہیں نا، کہ جب کوئی راستہ نہیں دکھتا، تب وہ ان ناموں کو پکارتے ہیں نا، تو ایسی راہیں کھلتی ہیں، ایسے سینے کشادہ ہوتے ہیں، ایسی شمعیں روشن ہوتی ہیں، ایسے ستارے جگمگا جاتے ہیں کہ جیسے آپ کسی گلستان میں آ گئے. یہ تمام اعمال جو میں آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں نا، تمام جتنے بھی میں سلاسل کی تعلیمات آپ کو بطور خاندان قادریہ کے میں دے رہا ہوں، یہ پورا گلشن ہے قادریہ کا، یہ پورا گلدستہ ہے
اگر آپ اس کو سجا کے رکھیں. میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ میرے تمام شاگرد یہ عمل کریں, میرے تمام شاگرد ہر دن کا بتایا وہ عمل کریں, نہیں, ہرگز نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ میرا ہر عمل اپنی بیاض میں نوٹ کر لیں. اچھا, اس عمل کو ہم نے اب کرنا کس طریقے سے ہوگا؟ جو عام لوگ ہیں, میں نہیں کہتا کہ عام لوگ اس کا عمل کریں, نہیں, اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے آپ کا. یہ صرف 17 مرتبہ آپ نے اپنے ورد میں رکھنا ہے. 17 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیا کریں. اگر 17 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں اس عمل کو. 7 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے, کم از کم 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام ضرور پڑھ لیا کریں. جو شخص صرف ایک بار ہی عمل صبح و شام پڑھ لیتا ہے نا, صرف 1 مرتبہ, اچھا صبح شام بھی نہیں پڑھ سکا, صرف ایک ہی ٹائم 1 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے نا, تو خاندان قادریہ کی نسبت اس پر غالب آ جاتی ہے. پھر اس کی دستگیری کرنے والا ہاتھ خاندان قادری کا ہاتھ ہوتا ہے. خاندان قادری کے جو مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے قلوب کے اندر کمال کی محبت ہوتی ہے اپنے مرشد کے لیے, کمال کی محبت ہوتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, کمال کی محبت ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, جو قادری قلب رکھتے ہیں. اور قادری قلب کی روشنی عمل دستگیری ہے. قلبوں کی بھی روشنیاں ہیں, ہر شخص کی روشنی اپنے مختلف رنگوں پر مشتمل ہے. کسی کی سبز ہے تو کسی کی سفید ہے, تو کسی کی نارنجی کلر کی ہے, تو کسی کی سبز ہے, ہری ہے, کسی کی مختلف رنگوں کی روشنیاں, قلبوں کی روشنیاں ہیں. کبھی پروگرام کروں گا میں قلب کی روشنیوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور جو لوگ عاملین ہیں, کہ جو لوگ اس کا عمل باقاعدہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بیاض شاذلیہ میں اس عمل کو اس ترتیب اور اس طریقے سے نوٹ کریں کہ یہ عمل 1900 مرتبہ پڑھا جائے گا 40 روز تک, تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 1100 مرتبہ روز پڑھا جائے گا 40 دن تک, اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور 117 مرتبہ بھی اگر اس کو پڑھ لیا جائے نا, اور 117 ہی دن تک پڑھ لیا جائے, تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 117 مرتبہ 117 دن تک پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. اچھا, اس عمل کو 11 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. اچھا, جادو کو ختم کرنے کے لیے, آسیب کو ختم کرنے کے لیے, اور آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں, آپ کا گھر متاثر ہے, گھر ڈسٹرب ہے, آپ اسی عمل کو لکھیں اپنے ہاتھ سے. پرنٹ آؤٹ ہی نکالیں, اس عمل کا پہلے پرنٹ آؤٹ نکال لیں, پھر دیکھ کے کسی بھی پوائنٹر سے, پین سے, مارکر سے, پینسل سے اس کو لکھیں اور اس کو فریم کر کے اپنے گھر میں لگا لیں. پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں, پھر آپ اس عمل کی برکتیں دیکھیں, پھر قادری روشنی کو دیکھنا آپ اپنے گھر میں. پھر آپ خاندان قادریہ کے نور کو دیکھنا اپنے گھر میں. اور کسی کو صرف 1 مرتبہ دم کر کے ہی پانی پلا دیا جائے, جس کے اوپر حاضری ہوتی ہے, اس کی حاضری ختم ہو جاتی ہے, حاضری بند ہو جاتی ہے. جو جناتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں, بزرگان دین کی حاضریاں تو شادر و نادر ہوتی ہیں, لیکن حاضریوں کی بھی حقیقت ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. ہاں, لیکن 98% جناتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں. 2% ہوتا ہے کہ جو بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں ان پر بزرگان دین کی حاضریاں ہوتی ہیں. اچھا, ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو, کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اپنے شیخ سے محبت کی انتہا ہو جائے, ہمارے دلوں میں ہمارے مرشد کی محبت میں اضافہ ہو جائے, کہ ہماری دستگیری, ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا قلب بھی ان کے قلب سے ضم ہو جائے, تو اس عمل کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور جب اس عمل کو پڑھیں گے, اگر اپنے شیخ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا, تو شیخ کا تصور اپنے آنکھوں میں رکھ کے اس عمل کو پڑھیں. آپ اپنے اندر کیفیت دیکھیے گا. اب جیسے میرے مرشد ہیں, اب میں چاہتا ہوں میرے مرشد کا خصوصی فیض مجھے ملے, میں چاہتا ہوں میرے مرشد کا خصوصی فیض مجھ تک مجھے ملے, میرے شیخ کی نسبت مجھے ملے, اور میرے شیخ کی محبت
اصل محبت مجھے ملے کہ جو مجھے کامل کر دے، وہ صرف ان کا تصور باندھے اور اس عمل کو پڑھے. عجیب سی لذت ہے، عجیب سی کیفیت بنے گی آپ کی، اور ایسی کیفیت بنے گی جو آپ کی ہر کیفیتوں پر غالب آ جائے گی، اور اتنا سرور ہوگا آپ کو کہ آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. یہ کیفیت ہو گئی، سمجھ لینا آپ کا جو کڑی ہے نا وہ آپ کے مرشد کے کڑی سے جڑ گئی، اور جب آپ کی کڑی مرشد کے کڑی سے جڑ گئی تو کوئی بھی شیطانی قوت ہے، کوئی بھی استدراجی قوت ہے، کوئی بھی طاغوتی قوت ہے، اس کو ذرہ برابر بھی اپنے جگہ سے ہلا نہیں سکتی، نکالنے کی تو دور کی بات ہے. تو جو چاہتے ہیں نا اپنے شیخ سے نسبت قائم کرنا، جو چاہتے ہیں نا اپنے شیخ سے فیض لینا، جو چاہتے ہیں نا کہ جب وہ آنکھ بند کریں تو ان کا ربط قائم ہو، ذرا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا عمل تعلیم کیا ہے، عمل دستگیری. کیونکہ اس میں جو سارا فیض ہے نا یہ ان 11 اسماء مبارکہ کا ہے کہ جن کے اندر سے 11 نور کی شعائیں موجود ہیں، کہ 11 روحانیتیں موجود ہیں، اور وہ روحانیت جو اپنے بالکل عروج پر ہیں. سید، مواعد، شریف، امام، ہمام، سالک، کامل، باذل، ذکی، صفی، وفی. بہت زبردست اعمال ہیں یہ. میری طرف سے اس کی اجازت ہے.